نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ مریم کی آیت نمبر 43، 44 اور 45۔ گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نبوت سے سرفراز فرمایا تو انہوں نے اپنی دعوت یعنی تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے فرمایا اور سب سے پہلے اپنے باپ کو مخاطب کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے 4 باتیں اس موقع پر کی ہیں، جن میں سے پہلی بات تو یہ کہ اے میرے باپ، آپ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ جنہیں اپنے ہاتھوں سے آپ بناتے ہیں انہی کی پوجا کرتے ہیں، یعنی سب سے پہلی بات اپنے باپ کو بتوں کی پوجا سے منع کیا۔ اور دوسری بات یہ فرمائی یا ابتی، اے میرے باپ، اے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، تحقیق میرے پاس ایک ایسا علم ہے جو تیرے پاس نہیں ہے، لہٰذا میں کہتا ہوں آپ سے فاتبعنی اہدک صراطا سویا، کہ میری اطاعت کریں آپ، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کے ذریعے ایسا علم عطا فرمایا ہے جو آپ کو نہیں دیا گیا، اور جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ وحی الہی سے کہہ رہا ہوں، جس میں کسی بھی طرح کی غلطی کا کوئی امکان و احتمال ہی نہیں ہے، لہٰذا آپ میری بات مان لیں اور میرے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، میں آپ کو سیدھی راہ جو توحید کی راہ ہے اس پر لے چلوں گا، جو اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ کامیابی کی یقینی اور حتمی راہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلام میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ آپ نے جو ان مورتیوں اور پتھروں کو اپنا معبود بنا لیا ہے اور صرف اپنی سوچ اور فکر سے ان کو اس قابل سمجھ لیا ہے، اور یہ یقینی بات نہیں کہ جس چیز کو آپ کا ذہن و فکر اور خیال درست مان لے وہ واقعتاً ٹھیک بھی ہو، اس لیے آپ اپنی سوچ اور فکر کو جانے دیں اور میری بات مان لیں جو قطعی اور یقینی ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ تبلیغ دین کے لیے نہایت ہی نرم رویہ بلکہ محبت کا انداز اختیار کرنا چاہیے، ہمدردی کے ساتھ۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے یہی طریقہ اختیار کیا، اور اگر کہیں سخت رویہ اختیار کیا ہے تو بالکل ناگزیر حالات میں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے واقعہ میں بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے دونوں کو نبوت عطا فرما کر جب فرعون کے پاس تبلیغ کے لیے بھیجا تو اس وقت نصیحت فرمائی اللہ رب العزت نے، سورۃ طٰہٰ میں ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ اس سے یعنی فرعون سے نرم لہجے میں بات کرنا۔ تو تبلیغ دین کے لیے نرم رویے کی ضرورت ہے۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مبلغ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اے مبلغ، نہ تو موسیٰ سے بڑھ کر بڑا مبلغ ہے اور نہ تیرا مخاطب فرعون سے بڑا کافر۔ جب ایسا نہیں ہے تو پھر تمہارے لہجے میں سختی کیوں آتی ہے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی اس کافر کے پاس بھیج رہے ہیں جو سب سے بڑا کافر بھی تھا، سرکش بھی تھا اور متکبر بھی تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس سے بھی بات نرمی سے کرنا۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ انبیاء علیہ السلام کے پاس قطعی اور یقینی علم ہوتا ہے جو باقی مخلوق کے پاس نہیں ہوتا،
اور اس علم سے مراد وحی الہی ہے۔ باقی جتنے جو ذرائع ہیں حصول علم کے وہ تمام ظنی ہیں۔ علم سائنس کا علم مشاہدات پر مبنی ہونے کے باوجود خطا سے خالی نہیں۔ کوئی چیز ایک شخص کے مشاہدے میں کچھ آتی ہے اور دوسرا شخص کچھ اور ہی سمجھتا ہے اور کسی اور انداز سے ہی اسے دیکھتا ہے۔ اسی طرح کشف کے اندر بھی غلطی کا امکان پایا جاتا ہے۔ غلطی سے صاف اور پاک اور مبرہ صرف وحی الہی ہے، اور اس کو سمجھنے میں نبی کوئی غلطی نہیں کرتا، اور نہ ہی اسے آگے بیان کرنے میں کوئی غلطی اس سے سرزد ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ میرے پاس ایک ایسا علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، لہٰذا آپ میری بات مانیں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اہل علم کا اتباع کرنا ضروری ہے۔ سورۃ النحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو چیز تم خود نہیں جانتے اسے جاننے والوں سے پوچھ لو۔ لہذا عوام کا فرض ہے کہ وہ اہل علم کا اتباع کریں۔ یہ علم جو ہم تک پہنچا ہے ایسے نہیں پہنچا، بلکہ سلف نے، ہمارے بزرگوں نے علم کے حاصل کرنے کے لیے مشقتیں برداشت کی، سینکڑوں اساتذہ سے فیض حاصل کیا اور اپنی عمر کا ایک طویل حصہ علم حاصل کرنے میں لگا دیا۔ ابو علی قاری کے بارے میں آتا ہے کہ صرف کے ایک صیغہ میں غلطی کر بیٹھے۔ استاد صاحب نے کہا بڑے افسوس کی بات ہے کہ اتنی سخت غلطی کی، چنانچہ اٹھ کر چلے گئے اور زندگی کے مزید 40 سال صرف کے فن پر لگا دیے۔ جب بالکل کامل ہو گئے تو پھر پڑھانے کے لیے بیٹھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تعلیم حاصل کرنے کے دوران 16 سال تک رات بھر ایک گلاس پانی تک نہیں پیا، یعنی پیاس لگتی تھی پانی نہیں پیتے تھے، مطالعے میں مشغول رہتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ پانی کیوں نہیں پیا کہ کہیں مطالعہ میں خلل نہ آ جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مزید فرمایا یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے باپ، اے ابا جان، شیطان کی عبادت نہ کریں۔ عبادت صرف رکوع اور سجدے کا نام نہیں، بلکہ شیطان کا حکم ماننا اس کی عبادت کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں بار بار فرمایا ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان، سورۃ بقرہ میں بھی ہے کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے قانون کو چھوڑ کر اپنی عقل یا خواہش پر چلتا ہے وہ حقیقت میں شیطان کے نقش قدم پر ہی چلتا ہے۔ رسومات کی اتباع بھی شیطان کی پیروی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت، سیاست، معیشت، معاشرت، انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام قوانین واضح کر دیے ہیں۔ جو بھی ان کی خلاف ورزی کرے گا وہ شیطان کا پیروکار ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا کہ میرے ابا جان، حکم تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ہے مگر اس کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے وہ کبھی یہ نہیں چاہتا کہ انسان توحید کی راہ پر چل کر کامیاب ہو جائے، اس لیے وہ معبودان باطلہ کی اہمیت و تعظیم لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کے لیے طرح طرح کے حیلے بہانے بناتا رہتا ہے، اور اس کی یہ محنت کا ثمرہ ہے کہ جو آپ اپنے ہاتھوں سے ان مورتیوں کو بنا کر اور پھر ان کی عبادت کرتے ہیں۔ جو اللہ رب العزت کی بات کو چھوڑ کر شیطان کی بات مانتا ہے گویا وہ اس کی عبادت کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ شیطان کی بات مان کر جب ان مورتیوں کو پوجتے ہیں تو گویا شیطان کی پوجا کر رہے ہیں، اور شیطان خود اللہ رب العزت کا نافرمان اور اللہ کے راستے سے ہٹا ہوا ہے۔ فرمایا اے ابا جان، شیطان کی عبادت نہ کرنا، کیونکہ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ اس نے تو روز اول سے یہ کہہ دیا تھا، سورۃ اعراف میں ہے فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، مجھے تو گمراہ ٹھہرا ہی دیا ہے تو اب میں بھی
تیرے سیدھے راستے میں بیٹھ کر ان کو گمراہ کروں گا، تو شیطان تو پہلے دن سے ہی مردود قرار دیا جا چکا ہے۔ تفسیر معالم العرفان میں ہے کہ حضرت یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے 7 لاکھ سال عبادت کی مگر ایک انکار کر کے راندہ درگاہ ٹھہرا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ صاد میں ہے فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، یہاں سے نکل جاؤ تم مردود ہو۔ اور سورۃ کہف میں بھی ارشاد فرمایا گیا کہ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، کیا تم شیطان اور اس کی اولاد کو اپنا دوست سمجھتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ وہ ہر مقام پر وسوسہ اندازی کر کے تمہیں پھسلانا چاہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے، اس کی عبادت نہ کرو۔ یہاں پر شیطان کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے اپنی صفت رحمان کو بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس میں لوگوں کو غیرت دلاتے ہوئے یہ بتانا مقصود ہے کہ ایسی رحمان ذات کے ہوتے ہوئے شیطان نافرمان کی اتباع کرنا یہ مخلوق کے اور انسان کے شایع نشان نہیں ہے۔ پھر فرمایا یا ابتی، اے ابا جان، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے ڈر ہے کہ تمہیں خدائے الرحمن کی طرف سے عذاب نہ پہنچ جائے، فتکون للشیطان ولیا، اور پس تم شیطان کے دوست بن کر رہ جاؤ گے اور خدائے الرحمن سے کٹ جاؤ گے۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ رب العزت کے اسم رحمان کا ذکر کیا گیا ہے، جبار اور قہار کا نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بہت بڑے رحم کرنے والے ہیں، مگر جب کوئی شخص اللہ رب العزت کے حکموں کو توڑنے لگتا ہے، توحید کو چھوڑ دیتا ہے اور شیطان کا اتباع کرنے لگتا ہے، تو پھر رحمان سزا بھی دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اے ابا جان، مجھے خطرہ ہے کہ تم کہیں شیطان کے دوست نہ بن جاؤ۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں آپ کے سامنے معبود حقیقی کی حقانیت واضح کر چکا اور ان معبودان باطلہ کی بے ثباتی بھی آپ کے سامنے کھول کر رکھ دی ہے۔ اس کے باوجود اگر آپ نے اب بھی کامیابی والے راستے کا انتخاب نہ کیا اور یوں ہی اسی حال میں دنیا سے رخصت ہو گئے، تو یقیناً آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو جائیں گے اور آپ شیطان کے ساتھی بن کر اسی انجام میں مبتلا ہو جائیں گے۔ لہٰذا رحمان والے راستے کو اپنا کر شیطان والے راستے کو چھوڑ دیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے 4 باتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی بات کہ آپ کیوں ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں اور نہ وہ آپ کے کچھ کام آ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت اور وحی سے سرفراز فرمایا ہے، لہٰذا آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ اور تیسری بات فرمائی کہ آپ شیطان کی پرستش نہ کریں، شیطان یقیناً اللہ رب العزت کا نافرمان ہے۔ آپ لوگوں نے شیطان کے اغوا سے مورتیوں اور بتوں کی پرستش شروع کر دی ہے، مگر شیطان تو خود رب رحیم کا نافرمان ہے اور وہ دوسروں کو اللہ کا راستہ کیسے دکھا سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ کے نبی کی بات کو مانیں جو اللہ رب العزت کی ہی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی کہ مجھے ڈر ہے کہ آپ کو مہربان اللہ کی طرف سے عذاب آ پکڑے اور پھر ایسا نہ ہو کہ آپ شیطان کے ساتھی ہو کر رہ جائیں۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ شیطان کی پیروی کے نتیجہ میں آپ لوگوں کو دنیا ہی میں اللہ کا عذاب آ پکڑے اور آپ لوگ آخرت میں ہمیشہ کے لیے شیطان کے ساتھی ہو کر رہ جائیں۔ بس ابھی سنبھلنے کا موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ اب باپ کا جواب کیا تھا ان باتوں کا؟ تو باپ کا جواب اور پھر اس کی کارگزاری وہ اگلی آیات میں آ رہی ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔